ہمارے یہاں تھانوں میں، حوالات میں، جیلوں میں، سیف ہاؤسز میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ماہین پراچا ہمارے ساتھ ہیں۔ ماہین، بتائیے گا کہ جو لوگ قانون پہ جو عمل کرنا ہوتا ہے جن کو وہ ان پر الزام ہے کہ وہ خود ہی اس کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ قانون ہے کیا جس میں بہتری کی ضرورت ہے، جو آپ کی پٹیشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو آپ یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ خود ہی ملزم بھی ہو اور خود ہی تحقیقات بھی کرے۔ تو ابھی جو قانون ہے اس میں ایف آئی اے کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ ٹارچر کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرے۔ پر یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ساجد مسیح کا ایک کیس ہوا تھا جس میں ایف آئی اے کے اہلکاروں کو ہی ان کو وہی تشدد کے پرپیٹریٹرز نکلے، جن میں انہوں نے ایک ملزم کو پر تشدد کیا، اور وہ کسی ایک آئی تھنک فرسٹ فلور ونڈو سے ہی جمپڈ آؤٹ۔ جی تو آپ ایک ایک ہی ادارے کو آپ نہیں دے سکتے یہ اتھارٹی کہ وہ اپنے آپ پہ تحقیقات کرے۔ اس سے اکاؤنٹیبلٹی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اس صورتحال میں تو آپ آپ کی سچ کا پتہ، سجیشن کیا ہے؟ اگر ایف آئی اے نہ کرے تو کون دیکھے اس کو؟ کیسے ہو اکاؤنٹیبلٹی ان افسران کی؟ اس میں جی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کنونشن اگینسٹ ٹارچر کو تو ریٹیفائی کر دیا ہے، ہمیں اب چاہیے کہ ہم OPCAT یعنی آپشنل پروٹوکول کو بھی ریٹیفائی کریں، جس میں یہ ایک پروویژن ہے کہ ایک مختار یعنی انڈیپینڈنٹ نیشنل پریونٹیو میکانزم قائم کیا جائے، جو تمام حراستی اداروں کا باقاعدگی سے انویسٹیگیٹ کرے، ان اناؤنسڈ انسپیکشنز کرے اور اپنی رپورٹس پبلک کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایک خود اچھا مختار ادارہ ہونا چاہیے تاکہ نگرانوں کی بھی کوئی نگرانی کرنے والا ہو۔ اچھا، یہ ماہین، یہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ زمانہ ہے، موجودہ زمانہ، اس میں کیا یہ ٹارچر اور یہ شکایتیں زیادہ بڑھی ہیں یا ان کا تناسب وہی ہے، ریشو وہی ہے جو پچھلے ادوار میں تھا؟ یہ میرے خیال سے بہت مشکل سوال ہے، بیکاز جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ میں نے جو پہلے بھی کہا کہ یہ انڈر رپورٹڈ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈز۔ اب ٹارچر میں بھی جو ٹارچر کی جو قسم ہے، آپ اگر دیکھیں ایکس جوڈیشل کلنگز میں بہت پچھلے سال میں ایک پیٹرن بنا ہے، ہم نے تقریباً 1000 کیس ڈاکیومنٹ کیے۔ تو ہمارے خیال میں یہ ابھی ٹارچر پرسسٹ کر رہا ہے، کم ہوا یا زیادہ ہوا، زیادہ ایک بھی کیس ہو ٹارچر کا، دیٹ از ٹو مچ۔ تو ہمارا خیال ہے کہ اس کو بھی کنٹین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا ہے ماہین کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کافی بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بس کلپ سناؤں گا آخر میں۔ وزیر داخلہ کا آج ہی انہوں نے ایک جگہ پہ بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم یہ جو ہے یہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاورفل وزیر ہیں کابینہ کے، ان کو بھی ادراک ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے وہ اس کانٹیکس میں تھی کہ ملک میں زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے، اس سے شاید گورننس بہتر ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو۔ لیکن بہرحال مرض کی تشخیص پہ سب متفق ہیں، اس کا علاج کیا ہے، دوا کیا ہونی چاہیے، اس پر ابھی اتفاق رائے نہیں ہے۔ ماہین پراچا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو اپنا ہم آخری سیگمنٹ کریں گے۔